آپ کیوں ایک آدمی کو 20 سوال کر کے تو ان میں سے 2 کی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے رکھ کے تو اس کو جناب یہ سزا دے دیں اور کہیں کہ ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو یہ پھر وہ قدیم بادشاہوں والا قانون ہو گیا نا. اس میں تو پھر وہ جو نریندر مودی صاحب نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اجلاس میں کہا کہ یہ جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے پی او کے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تنویر الیاس، یہ بہت بڑا خطرہ ہے کشمیر کے لیے. آزاد کشمیر جس خطے کو آپ کہتے ہیں، وہاں کے پورے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اوپر، وہاں کی جوڈیشری کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. تو سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت. پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو مظفر آباد ہائی کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. سردار تنویر الیاس پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے توہین عدالت کی، عدالت کے خلاف دھمکی آمیز گفتگو کی. اسی کی بنیاد بنی ان کی یہ ڈسکوالیفیکیشن. ایک ہی دن کے اندر عدالت نے سردار تنویر الیاس کو بلایا، ان سے پوچھا کہ جی بتائیں یہ ویڈیوز آپ کے ہیں. ان کے کچھ ویڈیوز کو پلے کیا گیا. سردار تنویر الیاس نے کہا ہاں جی یہ میرے ویڈیوز ہیں، اور عدالت نے فوری طور پہ فیصلہ سنا دیا اور انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا. آج کے پروگرام میں اسی ججمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بشانی صاحب. تھینک یو جناب. بشانی صاحب، سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عدالت نے جس چیز کو بنیاد بنا کے سردار تنویر الیاس کو ڈسکوالیفائی کیا ہے کہ جی انہوں نے توہین عدالت کی ہے، عدالت کے خلاف دھمکی آمیز گفتگو کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے وہ ویڈیوز دیکھے ہیں، مجھے تو ان میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. دیکھیں جی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی جگہوں پہ عرض کیا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ واحد ایویڈنس ہے جو کہ کورٹ میں ڈسپلے ہوئی، باقاعدہ دکھائی گئی، اور اس کو ایک کریڈیبل ایویڈنس کے طور پہ پیش کر کے تو تصدیق لی گئی. جو اس کا ویڈیو میں جس کا بیان ہے اس کیس میں پرائم منسٹر کا، یا سابق پرائم منسٹر کہہ لیں، کہ کیا انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں وہ کہی ہیں، تو ظاہر ہے جو چیزیں ان کا جو سوال انہوں نے 20 کیے ہیں اس کے جواب میں انہوں نے ہر چیز کا ایک ڈیفرنٹ جواب دیا، لیکن 2 ایسے سوال تھے جن کا انہوں نے ہاں میں جواب دیا، اور وہ ہاں میں یہ تھا کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی. مثلا انہوں نے جو دھواں نکالنے والی بات کی یا اس طرح کی جو اب اس بات ہے، تو اس نے کہا کہ یہ غلطی ہو گئی. اب کورٹ کا ورژن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایڈمٹ کر لیا اپنا جرم. اس کو کورٹ نے اقرار جرم قرار دیا، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ سزا دے دی گئی جو کہ ڈسکوالیفیکیشن کی سزا ہے. تو اس پہ میرا ٹیک یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ملزم جو ہے وہ عدالت میں کھڑا ہو کے تو اس طرح کے کسی سوال کا اس طریقے سے جواب دیتا ہے، یہ کہے بغیر کہ میں اقرار جرم کرتا ہوں یا میں گلٹی پلی کرتا ہوں، یہ الفاظ استعمال کیے بغیر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی تو میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کا کبھی کسی بھی طریقے سے ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گلٹی ہے. جو گلٹی پلی کا قانون ہے پوری دنیا میں وہ یہ ہے کہ اگر اس سچویشن میں بندہ اس طرح کی کوئی بات کرے تو سب سے پہلے جو ہے جو جج کی ڈیوٹیز ہیں، اور جج جو ہے وہ کوئی لوگوں کے خلاف نہیں ہوتا، اس کی عدالت میں جو کھڑے ملزم ہیں ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، بلکہ جج جو ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے ڈیوٹی ٹو کیئر کا. کوئی بھی انفلوئنشل پرسن ہوا، وہ کوئی لائر ہے، ڈاکٹر ہے، جج ہے، اگر وہ انفلوئنس رکھتا ہے کسی شخص پہ تو اس انفلوئنس کی روشنی میں اس کی ایک ڈیوٹی ٹو کیئر ہے، جس میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے سامنے کھڑا ایک ملزم جو ہے وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو اس کے اپنے مفادات کے خلاف ہے، جس کو سیلف انکریمینیٹری قسم کی سٹیٹمنٹ آپ کہتے ہیں، اپنے آپ کو خود مجرم قرار دینے کی، تو جج کو چاہیے کہ اس کو روک کے تو وارن کرے اور اس کو اس پہ پورا لیکچر دے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ میں سے غلطی ہو گئی، معافی دے دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو ہم اقبال جرم لے رہے ہیں، یا اس کا مطلب تو ہم لے رہے ہیں کہ تم نے گلٹی پلی کر دی، حالانکہ اس بات کا یہ مطلب لیا ہی نہیں جا سکتا. دنیا کے کسی قدیم یونان کے قانون سے لے کے رومن امپائر سے لے کے آج تک کسی قانون میں چلے جائیں، لیفٹ رائٹ سیول کرمنل کامن لا، کسی میں بھی آپ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی میں معافی مانگتا ہوں،
تو اس کو گلٹی آپ نہیں کہہ سکتے. دیٹ از ناٹ ایکول ٹو ایڈمٹنگ. چونکہ گلٹی کا جو قانون ہے کامن لا میں وہ یہ ہے کہ بندہ کلیئرلی کھڑا ہو کے, تو جب آپ اس کو کہیں گے کیا آپ نے یہ جرم کیا ہے, تو اس کے جواب میں وہ کہے کہ یس آئی ایم گلٹی, یا وہ یہ کہے کہ نو آئی ایم ناٹ گلٹی. لیکن یہ کہانی آپ نے کہا جی ٹرائل, پہلی بات ہے ٹرائل کوئی نہیں ہوا. انہوں نے ٹرائل کو اس لیے نہیں انہیں دیا کہ جی چونکہ آدمی نے جو ہے وہ اقرار جرم کر لیا تو اس لیے ہم اس کو جو ہے ٹرائل کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. تو یہ بنیادی طور پہ جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس کی اے بی سی ہے, ان پہ ان کو اگنور کرنے والی بات نہیں ہے, یہ ان پہ اٹیک ہے. ان کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کرنے اور ڈس ریگارڈ کرنے کا ایک عمل ہے کہ جب ایک آدمی یہ کرے تو کیا کسی جج نے, جو پورا پینل بیٹھا ہوا تھا, اس کو وارن کیا کہ ہولڈ آن اے سیکنڈ سر, ڈو یو نو واٹ یو آر سیئنگ, ہیو یو کنسلٹڈ یور لائر that you are going to plead guilty, are you pleading guilty, in other words saying that آپ نے اقرار جرم کیا. جہاں تک میری اطلاع ہے, which may be wrong, I don't insist on my اس پہ, لیکن اگر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اقرار جرم کرتا ہوں یا I am pleading guilty, تو اس کو آپ جو ہے وہ مجرم قرار نہیں دے سکتے. جی, پھر اس آپ میں جو ہے ایک چھوٹا سوال لے لیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار تنویر الیاس نے ندامت کا اظہار کیا مگر اقرار جرم نہیں کیا. تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے اور بڑا باریک ہے وہ فرق. بالکل, کیونکہ ندامت کا اظہار تو آپ کسی فعل پہ بھی کر سکتے ہیں, تو کوئی اس کا یہ ترجمہ کرے کہ وہ جرم آپ نے کیا, تو یہ بالکل الگ چیز ہے. جب اسی ندامت کی وجہ کو آپ جرم بنا کے کسی کے ماتھے پہ تھوپنے کی کوشش کریں گے تو دین اٹ بیکمز اے ڈیفرنٹ کیس, اس میں سیناریو بدل جاتا ہے. تو اس لیے اس کو یہ وارن کرنا چاہیے تھا عدالت کو, کیونکہ ڈیوٹی ٹو کیئر جو عدالت کی ہوتی ہے, عدالت کی جتنی ذمہ داری استغاثہ گورنمنٹ کے حق میں ہوتی ہے اتنی جو ہے ملزمان کے حق میں بھی ہوتی ہے. عدالت اسی لیے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے, اس سے بہت ساری توقعات ہوتی ہیں. تو وہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو وارن کرتے کہ بھائی صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو سزا ہو جائے گی. اس سے یہ سوال بھی پوچھا جانا چاہیے تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو سزا ہو گئی تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, یو آر گوئنگ ٹو لوز یور پورٹ فولیو. یہ ساری چیزیں جب تک آپ ملزم کو نہیں بتاتے آپ اس کو گلٹی نہیں مان سکتے. اور اس کے اوپر پھر جج اگر کوئی واقعی ڈیوٹی ٹو کیئر والا جج ہوتا تو وہ اس کو یہ کہتا کہ ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں, آپ اپنے لائر سے کنسلٹ کر لیں, چونکہ ہمارے نزدیک یہ بڑے اس کے گریو قسم کے کانسیکوینسز ہوں گے, آپ کو سزا ہو جائے گی, آپ کا عہدہ ختم ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بجائے انہوں نے جو ہے وہ جو غلطی اس نے باہر نہیں کی عدالت کے خلاف, بلکہ عدالت کے اندر جو غلطی کی پرائم منسٹر نے, اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا. چونکہ اگر جج کے سامنے کوئی آدمی ایسی غلطی کر رہا ہے تو میں نے جیسا کہ کہا, اور اگر اس کا لائر نہیں ہے تو جج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ٹوکے اور اس کو کہے کہ آپ اس سے سائڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو اس کا یہ نقصان ہوگا. اس کے بجائے انہوں نے اس کو یوز کر کے تو یہ پلی لے لی کہ ہم جی ٹرائل کس بات پہ کریں, یہاں تو کیس ہی کوئی نہیں ہے, یہاں تو بندہ اقراری مجرم ہے. تو پھر جو ہے وہ اقراری مجرم کیسے ہو گیا بغیر ٹرائل کے؟ جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اتنے سنگین قسم کے میٹر سے ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کیوں ایک آدمی کو 20 سوال کر کے تو ان میں سے 2 کی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے رکھ کے تو اس کو جناب یہ سزا دے دیں اور کہیں کہ ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ پھر وہ قدیم بادشاہوں والا قانون ہو گیا نا. اس میں تو پھر وہ جو جدید ماڈرن کانسیپٹ آف ڈیموکریسی ہے اور اس کے اندر جو سسٹم آف فیئرنیس ہے, اس کے اندر نظام انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ سب اگنور ہو گئے. جی, سردار تنویر الیاس نے مظفر آباد میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا. سپریم کورٹ کے جج راجہ سعید اکرم صاحب نے کہا کہ آپ نے جو اپیل کی ہے وہ ابھی انکمپلیٹلی ورڈڈ ہے. مطلب آپ نے جو کچھ بھی آپ نے عدالت کے سامنے دستاویز رکھے ہیں ان میں ان کے الفاظ ابھی پورے نہیں ہیں. آپ اس کو جا کے ریکٹیفائی کریں اور پھر دوبارہ آئیں. جب تک آپ ایسا نہیں کرتے ہیں ہم ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اسی کو ہی مانیں گے. تو اگر آپ سردار تنویر الیاس کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ ایسا کیا کریں کہ ان کو کوئی ریلیف ملے سپریم کورٹ سے؟ نہیں, یہ سپریم کورٹ نے بالکل ٹھیک کیا جی, یہ سپریم کورٹ کا رائٹ ہے.
کہ آپ ان کے پاس کوئی اپیل یا اپلیکیشن لے کے گئے ہوئے ہیں تو وہ پراپرلی ڈرافٹڈ ہونی چاہیے، پراپر لینگویج میں ہونی چاہیے، اور وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اور اگر وہ نہیں ہے تو یہ وہی بات ہے جو میں نے کہا کہ جج کی جو ڈیوٹی ٹو کیئر ہے اس کو اپلائی کرتے ہوئے یہ ٹریگر ہو جاتی ہے. اس میں جج یہ بھی کر سکتا ہے نا کہ اس کو پکڑ کے بٹھا لیتا اور بعد میں وہی فلاح اٹھا کے تو اس کے منہ پہ مار دیتا. تو اس کے بجائے اس نے اس کو مشورہ دیا ہے کہ جناب بجائے اس کے کہ میں اس کو ریجیکٹ کروں، آپ جائیں اس کو ریکٹیفائی کر کے لے آئیں. اب یہ جاتا ہے اس کے لائرز کو جنہوں نے وہ ڈرافٹ کیا. اب ظاہر ہے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ پرائم منسٹر فارمر جو ہے اس نے خود ڈرافٹ کی اپیل. ڈیفینیٹلی ان لائرز نے کی اور انہوں نے تیسری کوشش میں اس کو سکسیسفلی سبمٹ کرا لیا. یعنی جو سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں وہ بالآخر انہوں نے تیسری اٹیمپٹ میں اس کو لے لیا. سو ایز وی اسپیک ان کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایکسیپٹ ہو گئی ہے. اب اس پہ آگے پروسیڈنگ ہونی باقی ہے. صحیح. سردار تنویر الیاس جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اسی پارٹی کے ایک سپوکس پرسن فواد چودھری نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم تنویر الیاس سے کہیں گے کہ وہ معافی مانگے، ان کو جو ہے ڈیفینڈ نہیں کیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں، وہ ایک خطے کا پرائم منسٹر ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ جی فیئرنیس نہیں ہوا ٹرائل کے اندر، بڑا سپیڈی ٹرائل ہوا ہے. عمران خان کے معاملے کے اندر تو ان کا رخ بہت ہی الگ ہوتا ہے. یہاں پر تو انہوں نے کورٹ کے ورڈکٹ کو سیدھا سیدھا قبول کر لیا ہے. تو کیا وہ بھی کسی نہ کسی کے پریشر میں آ کے اور یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے؟ اس قسم کی بھی افواہیں ہیں. دیکھیں جی میں افواہوں پہ نہیں جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیناریو ہے اس کو میں سپیڈی ٹرائل نہیں کہتا، بلکہ اس کو میں گلٹ وداؤٹ ٹرائل کہتا. کہ بندے کو آپ نے ایک طرح سے پھانسی ہی چڑھا دیا. ایک آدمی کی پرائم منسٹرشپ چلی گئی تو دیٹ ایکول ٹو اس طرح کا، یعنی سنگین سزا ہو گئی نا. مطلب ہے یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں لوز ہو گئی. تو آپ جو ہے اس کو جو بھی انہوں نے کیا، یہ جو تجربے کی روشنی میں انہوں نے دونوں لوگوں نے یہ کیا. تجربے کی روشنی میں فارمر پرائم منسٹر نے معافی مانگ کے جان چھوڑنے کی کوشش کی، اور تجربے کی روشنی میں جو ہے وہ یہ جو صاحب ہیں جو بہت تیز بولتے ہیں، جو منسٹر رہے ہیں جن کا نام لیا آپ نے، فواد چودھری صاحب، انہوں نے تجربے کی روشنی میں یہ مشورہ دیا. چونکہ ان کا ایک کانفلکٹنگ قسم کا ہسٹری رہی ہے کورٹس کے ساتھ، جس کی انہوں نے بڑی سخت اور بڑی اذیتناک قسم کی سزائیں برداشت کی ہیں. اور وہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی جو ہے صرف ججوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. اس کے لیے پورا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کون لوگ ہیں، کون سے انٹرسٹ گروپ ہیں، اور کون سی ایسی طاقتیں ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ان کو درست مشورہ بالکل دیا ہوگا. لیکن جو کچھ تنویر الیاس کے ساتھ کورٹ کے اندر ہوا وہ ان کو ان کے لائر کی ذمہ داری تھی کہ ان کو لفظ بائی لفظ بتاتے کہ بھائی جس ویڈیو پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نادم ہیں اس کا جواب یہ نہیں، یہ بنتا ہے. یہی تو لینگویج ہے جو ہم لوگ لا اسکولوں میں سیکھتے ہیں. یہ سارا کھیل لینگویج کا ہے. تو انہوں نے اس کو ایک سادہ سی بات بنا کے عوامی زبان بنا دی کہ جی سر مجھ سے غلطی ہو گئی. یو کانٹ سے دیٹ، چونکہ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو. آپ وہاں پہ کوئی معافی مانگنے کے لیے نہیں گئے ہوئے ہیں، یو آر دیئر ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. لیکن یہ ہے کہ اب اس کے پیچھے افواہیں کیا ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک دم آل آف سڈن ایک آدمی کے خلاف اتنے بڑی اٹیک ہو گئی کہ ہائی کورٹ کا پورا بینچ بیٹھ گیا. تو اس سے بہت سا ایک سوال نہیں اٹھتا صرف کہ اس کے ارد گرد افواہیں کیا ہیں، اس سے بے شمار سوال اٹھتے ہیں. جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا جو پورا سسٹم ہے، جو بندوبست ہے، جو اس کو چلانے والے ہیں، جو اس پہ کسی نہ کسی طریقے سے سپریمیسی رکھتے ہیں، حکم چلانے والے ہیں، انویزیبل فورسز جو اس میں انوالو ہیں، ان سب کو میں سے کسی کو بھی آپ باہر نہیں رکھ سکتے. دس از ناٹ جسٹ سم تھنگ ہیپن. یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، ایک سموتھلی چلتی ہوئی. اب جو ہے وہ ظاہر ہے ہر چیز میڈیا پہ آ گئی کہ انہوں نے کن کن چیزوں پہ کیا سٹینڈ لیا تھا. ان کے سٹینڈ بھی تو سابق پرائم منسٹر کے بعد بڑے عظیم الشان قسم کے سٹینڈ ہوتے تھے. ان کے بارے میں جو مشہور چیزیں ہیں ان میں ایک مشہور یہ تھی کہ نریندر مودی صاحب نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اجلاس میں کہا کہ
یہ جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے پی او کے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تنویر الیاس، یہ بہت بڑا خطرہ ہے کشمیر کے. بنا ہوا ہے کہ یہ بات کو اتنی اونچائی پہ جا کے اور اتنے وسیع اس پہ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ خوف کھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا جو ہے نا کس طرح کی اس میں ہے. تو یہ بات ہے جناب. جی، آزاد کشمیر جس خطے کو آپ کہتے ہیں، وہاں کے پورے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اوپر، وہاں کی جوڈیشری کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. تو ایک افواہ یہ بھی ہے کہ کیسے نہ کیسے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اسے یہ ڈسکوالیفیکیشن کے دور سے جو ہے جانا ہی تھا، جن کی طرف سے کافی کچھ جو ہے اس طرح کے بیان بھی دیے جا رہے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی کانسپریسی ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی اور جو اس وقت پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان دونوں کی مل کے؟ دیکھیں جی، جب سے عمران خان زیر عتاب ہے اور جب سے اسٹیبلشمنٹ نے اس کے خلاف ایک محاذ بنایا ہے، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ لوگ جو تھے، مثلا یہ آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر یا گلگت بلتستان کا چیف منسٹر، اس میں چونکہ عمران خان کی پارٹی کے تھے تو انہوں نے اپنے طور پہ بیہائنڈ دا سین بہت رول بھی پلے کیے اس کی حمایت میں. تو جیسا کہ میں نے یہ بڑک بازی والی بات کی کہ انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں بھی کی جو بات اگر عام کوئی آزاد کشمیریہ کرے گا تو وہ اس کو نوٹس نہیں لیں گے، لیکن اگر وہاں کا پرائم منسٹر بات کرے گا اور یہ کہے گا کہ جی پاکستان میں جو مثلا فار ایگزامپل اس نے کہا کہ پاکستان تو افغانستان کے سے بھی بدتر ہو گیا ہے، وہاں پہ جو ہے فلاں آدمی، یہ جو گنڈا پور صاحب اریسٹ ہوئے، تو گنڈا پور صاحب کا ایک خاص تعلق جو ہے ان کے ساتھ بنتا ہے، چونکہ وہ باقول شخص ہے، ان کو لانے میں ایز اے پرائم منسٹر جو بیسک فنڈامنٹل رول ہے وہ انہوں نے پلے کیا. تو وہ جب اریسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو افغانستان سے بھی بدتر ہو گیا. تو جب آپ حکمران طبقہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گا تو یہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو ایک پرابلم ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طرح کے چیزوں کو ان حالات میں ٹالریٹ نہیں کر سکتی. وہ انڈر اٹیک ہے، اس پہ سخت قسم کی تنقید ہو رہی ہے. اور اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ عوام اس پہ تنقید کر رہے ہیں اور بے خوف قسم کی تنقید کے گولے برسا رہے ہیں. تو اس کے اندر اگر پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بھی شامل ہوں گے تو پھر تو بات ذرا اور سیریس ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ شروعات ہے، نیکسٹ جو ٹارگٹ ہوگا یا وکٹم وہ گلگت بلتستان کا چیف منسٹر ہوگا، اگر جو ہے ان کے درمیان کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا یہ جو لڑائی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ لڑائی تبھی لڑی جا سکتی ہے جب عمران خان کے یہ سارے جو ٹولز ہیں اور جو سارے انفلوئنس ہیں ان کو وہ نیوٹرلائز کریں گے. اب یہ بات کہنے کے لیے کوئی بہت بڑے عقل کی ضرورت نہیں ہے، دس از آبویس، یہ ایک بالکل کھلی جنگ ہے. جی، تو اس میں کوئی ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی جس میں کہ شک کی گنجائش ہو. جب عمران خان کو پکڑنے کے لیے اسلام آباد کی پولیس گئی تو عمران خان کے دفاع میں گلگت بلتستان کی پولیس کو استعمال کیا گیا. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ آنے والا جو وقت ہے اسی کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ایک ایک کر کے جو ہے ان کو ان کے عہدے سے جو ہے ہٹایا جائے اور اس کے بعد میں پھر آگے کوئی بات بنے؟ تو حالات کچھ اس طرف ہی جاتے ہوئے لگ رہے ہیں. ویل یہ کانسپریسی ہے اور اس سے زیادہ فی الحال اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر حالات اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ سے سردار تنویر الیاس کو کیا ریلیف ملتا ہے. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب.